الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک اہم عنوان پر، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج جس عنوان پر میں روشنی ڈالوں گا وہ ہوگا گھروں کی اصلاح، مگر کیسے؟ مطلب گھروں کی جو اصلاح کرنا ہے، گھر والوں کی جو تربیت کرنا ہے، گھر میں رہنے والوں کے ساتھ جو ہم کو معاملات کرنا ہے جس سے وہ لوگ دیندار بنے، وہ اگر کرنا ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے؟ اس تعلق سے چند باتیں پوائنٹس کی شکل میں، نکات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات سے پریشان ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ سوال کرتا ہے، ہر آدمی کے زبان پہ یہ بات ہوتی ہے، ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، اور وہ پوچھتا ہے گھر والوں کی اصلاح کیسے کرے، بیوی کو کیسے سدھارے، بچوں کو کیسے سدھارے، شوہر کو کیسے سدھارے، ماحول کیسے سدھرے، والدین کیسے ہم چھوٹے ہونے کے ناطے ان کی اصلاح کریں، والدین پریشان ہے کہ چھوٹے بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں۔ تو گھر میں رہنے والا ہر فرد دوسرے فرد سے پریشان ہے، اور وہ سوال کر رہا ہے کہ کیا کرے گھر کے اندر۔ اور یہ سوال بالکل عام ہے، ہر آدمی کرتا ہے، یاد رکھیے، الگ الگ طریقے سے کرتا ہے، الگ الگ نام پہ کرتا ہے، لیکن سوال تو ہے کہ گھر کی اصلاح کیسے، گھر کے اندر دینی ماحول کیسے بنے، ہمارا گھر اسلامی گھر کیسے بنے، ہمارا گھر وہ گھر کیسے بنے جس گھر کے اندر سکون اور چین ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 80 کے اندر یہ بیان کیا اور فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اے لوگو تمہارے لیے ہم نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام ایک طرف یہ گواہی دیتا ہے کہ ہمارے گھر سکون کی جگہ ہے، لیکن ہمارا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہمارا گھر سکون کی جگہ نہیں ہے۔ ایسا کون سا انسان ہے جو اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ آج آفس بند ہے، آج آپ کو چھٹی دے دی گئی، ہاف ڈے کی آپ کی ہالیڈے، اور وہ شخص یہ کہے کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، کوئی مال جائیں گا، کوئی تھیٹر جائیں گا، کوئی تالاب دیکھنے جائیں گا آپ کے علاقے کے اندر، کوئی گھومنے جائیں گا، کوئی کہیں اور جائیں گا، یاد رکھیے، گارڈن جائیں گا، پارک جائیں گا، کچھ بھی کریں گا، کسی پکنک اسپاٹ پہ نکل جائیں گے یہاں سے 10-20 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ جو ہے، لیکن کوئی گھر جانے کی بات نہیں کرے گا۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ گھر سکون کی جگہ ہے، یہاں ہمارا دل اور ہمارا عمل گواہی دے رہا ہے کہ گھر سکون کی جگہ نہیں ہے۔ انسان گھر سے جلدی نکلنا پسند کرتا ہے، رات میں گھر کو دیر سے آنا پسند کرتا ہے، اور بس سو جانا پسند کرتا ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ جلدی آؤں گا تو پھر کمپلین آئیں گی، بچے سوال کریں گے، پڑوسی کچھ کہیں گا، یہ ہوں گا وہ ہوں گا، میں یہ سب باتیں سننا نہیں چاہتا ہوں، چونکہ گھروں کی اصلاح نہیں ہوئی، یاد رکھیے، لہٰذا ہم گھروں سے پریشان ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے گھر سکون کی جگہ ہے۔ ماں عائشہ سے سوال ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد کہاں جانا پسند کرتے، مطلب یہ جب ذمہ داری آپ کی ہو جاتی تو آپ کہاں جاتے، کیا کرتے؟ تو وہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد گھر تشریف لاتے ہیں، گھر واپس آتے، کہ تو قرآن نے کیا کہا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، تمہارے گھر مسلمانوں تمہارے لیے سکون کی جگہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکون حاصل کرنے آتے، گویا باہر دعوت کا کام کیا، لوگوں نے تکلیفیں دی، اذیتیں دی، دکھ دیا، درد دیا، اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا، جسمانی اور ذہنی تکلیفیں پہنچائی، آپ گھر واپس آ رہے ہیں۔ ایک روایت میں سوال ہوتا ہے کہ گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر کرتے کیا جب گھر آ جاتے؟ تو میں عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آ جاتے تو آپ کی جو مشغولیت ہوتی، جو آپ جو بزی ہوتے جن کاموں میں، وہ یہ ہوتا کبھی بکری کا دودھ دھو دیتے، اپنے کپڑے کو خود پیون لگا لیتے، اپنے جوتے کو سدھار لیتے جو اس کا مینٹیننس ریپیئر ہوتا، یہ سب کام، اور اپنے بیویوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی تھی۔ ہم میں سے کون سا شخص ہے جو ایسی زندگی آج گزار رہا ہے؟ بتائیے، جو گھر جانا پسند کرتا ہے، گھر میں رہنا پسند کرتا ہے، گھر میں لوگوں کے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹا رہا ہے، چاہے وہ بیوی ہو یا چاہے ماں رہتی ہو، گھر میں بٹا رہا ہے، کوئی بھی نہیں آتا۔ ہم سب پریشان ہیں، ہم سب گھر سے پریشان ہیں، گھر والوں سے پریشان ہیں۔ اچھا، ہماری پریشانی اپنی جگہ، دوسروں سے سوال کیجیے، وہ آپ سے پریشان ہیں۔ ہم ذمہ دار ہونے کے ناطے سمجھ رہے ہیں ہم ان سے پریشان ہیں، وہ ماتحت ہونے کے ناطے بول رہے ہیں ہم ان سے پریشان ہیں، تو ہر آدمی دوسرے سے پریشان ہے۔ تو گھر کی اصلاح مگر کیسے، یہ کیسے ہوں گی، کہاں سے سٹارٹ ہوں گی، کیا کریں گے؟ تو آئیے پہلا پوائنٹ، پہلا نقطہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گھروں کی اصلاح ایسی شروع ہوں گی کہ گھر کے اندر آپ وہ ماحول بنائیں گے جس ماحول کے اندر لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے یہ کون سا پوائنٹ ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ ایسا کون سا گھر ہے جس میں سوائے وہ لوگ جو مکے ہوتے ہوں، جو بول نہیں پاتے ہو، اس کے علاوہ بات نہیں ہوتی ہوں گی؟ میں اس بات کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بات آپ
اگر گھر کے ذمہ دار ہے تو سوالیہ طور سے پوچھتے ہیں بچوں سے، کہاں گئے تھے، سوال ہے یہ حکمی طور سے بولتے ہیں جاؤ یہ کر کے آؤ، یہ حکم ہوا اور سوال ہوا. میں حکم اور سوال کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات بول رہا ہوں. جیسا آپ جب کام کاج سے فری ہو جاتے ہیں، گھر سے کھانا کھا لیتے ہیں، اور نوجوان ہمارے بڑا پسند کرتے ہیں نکڑ چوراہے ہوٹل، کوئی جھاڑ کوئی در دیوار پرانا، وہاں جا کے بیٹھ کر آپس میں بات چیت کرتے ہیں نا، میں وہ بات کی بات کر رہا ہوں. ایسی بات کیا آپ کے گھر میں ایک دوسرے سے ہوتی ہے؟ حکم اور سوال نہیں. حکم مانا یہ کہ جاؤ یہ کرو، بیگم یہ کرو، یہ حکم ہوا. اور سوال بیگم صبح سے کیا ہوا، بچوں صبح سے کیا ہوا، یہ تو سوال اور حکم ہوا. میں یہ نہیں بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بات کرتے اپنے بچوں سے. کیا گھر کا ذمہ دار مرد، چاہے وہ جو بھی ہو، دادا کی حیثیت سے ہو، تایا کی حیثیت سے ہو، چچا کی حیثیت سے ہو، باپ کی حیثیت سے ہو، کیا وہ لوگ ایک دوسرے سے بات کریں؟ ایک دوسرے سے بات ہو رہی ہے؟ لوگوں ایک دوسرے سے وہ تعلقات جو ہونا چاہیے. کیا ہم نے کبھی غور سے سوچا کہ اگر میں گھر میں ایک باپ ہونے کے ناطے ذمہ دار ہوں تو کیا میرے بچوں سے وہ تعلقات ہے جو تعلقات کی بنیاد پہ گھروں کی اصلاح ہوتی ہے، وہ ریلیشن شپ میں نے بنایا ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے کہ جب ان کی بیٹی فاطمہ ان کے گھر آتی رضی اللہ عنہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنی بیٹی کو ویلکم کرتے، استقبال کرتے سلام کے ذریعے، اس بیٹی کو اپنے نزدیک کرتے، اس کے سر پر بوسہ دیتے اور اس کو اپنے رائٹ ہینڈ یا لیفٹ ہینڈ سیدھے الٹے ہاتھ پر بٹھاتے، پھر اس سے بات کرتے، خیر خیریت لیتے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے، مطلب اپنے داماد کے گھر جاتے، علی رضی اللہ عنہ کے اپنی بیٹی کے گھر جاتے، تو بیٹی بھی والد کے ساتھ یہی سلوک کرتی، ابا کو ویلکم کرتی، استقبال کرتی اور اپنے والد کو چومتی اور ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے سیدھے یا الٹے جانب بٹھاتی. تو کیا ایسے ریلیشن شپ ہے ہمارے پاس؟ ہم تو بولتے ہیں بیٹی جو ہے پرایا دھن ہے، بیٹی بوجھ ہے. یہاں تو بیٹی نہ پرایا دھن ہے نہ بوجھ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جا رہے ہیں، وہ ان کے گھر آ رہی ہے، اور محبت اور الفت تو دیکھیے باپ اور بیٹی کے اندر کی، ہاتھ پکڑا جا رہا ہے، ماتھے پر چوما جا رہا ہے، اپنے سائڈ میں بٹھایا جا رہا ہے. ایسا ہم نے کس بچے کے ساتھ دن بھر میں ایک بار بھی کیا ہو؟ وہ جب چھوٹے تھے الگ بات ہے، بڑے ہونے کے بعد. یہاں شادی شدہ لڑکی کی بات ہو رہی ہے. کیا تعلقات ہیں ہمارے؟ دیکھیے آپ، بات چیت نہیں گھر میں ایک دوسرے سے، یا تو حکم دیتے ہیں یا تو سوال کرتے ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کیا بات ہوتی ہے گھر میں؟ گھر کی اصلاح کب ہوں گی؟ جب بچے آپ کی بات سنیں گے. وہ آپ کی بات کب سنیں گے؟ جب آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھیں گے. کیا گھر کا ذمہ دار مرد اپنے آپ کو خیر خواہ بتا رہا ہے؟ کیا وہ ریلیشن ہے، وہ تعلقات ہے؟ نہیں. یاد رکھیے، تو پہلے گھر میں اپنے تعلقات سدھاریے اپنے گھر والوں سے. ایسے کتنے لوگ ہیں جو گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے بچے باہر سے اندر آنا پسند کرتے ہیں کہ ابو آ گئے، تایا آ گئے، دادا آ گئے. لوگ بھاگ رہے ہیں، ارے ابا آ گئے، تایا آ گئے، دادا آ گئے. اب صرف سوال ہوں گے اور سوال جواب کا سیشن ہوگا، حکم جھاڑے جائیں گے، ہم سے سوال ہوگا دن بھر کیا کیا، غلط کیا تو پھٹکے پڑیں گے، ڈانٹ پڑیں گی، یا یہ سب ہوں گی. اور ہم نے اصلاح کا ایک طریقہ یہ سمجھا، بات چیت کو تو دور رکھیے، ہم نے اصلاح کا یہ طریقہ سمجھا گھروں کی کہ جتنا زیادہ مار پڑیں گی، جتنے اچھے سے مارا جائے گا، بچے اتنے اچھے نکلنے والے ہیں. ہاں، آپ جتنے اچھے سے ماریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اینٹ جو ہے اچھی اینٹ بنے، اس کو اندر ڈالنا پڑتا ہے فرمے میں. ہو سکتا ہے جتنے اچھے سے آپ مارے تو ایک پتھر کو آپ تراش دیں. انسانوں کی تربیت ایسی نہیں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے جانور کی تربیت بھی مار سے شاید ہوتی ہوں گی، میں بھی نہیں جانتا، چونکہ آپ مار سے تربیت کریں گے تو اس کو جب موقع ملے گا وہ آپ سے طاقتور رہتا، بدلہ لے لیتا ہو. محبت سے تربیت کرنا پڑتی ہے. جو لوگ گھوڑوں کو پالتے ہیں ان سے آپ کبھی سوال کیجئے وہ گھوڑوں کو اپنا مانوس کیسا بناتے ہیں. گھوڑے مانوس نہیں ہوتے انسان کو، اپنے مالک کو. تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگ گھوڑوں کی تربیت اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب گھوڑا کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے اس کی غلاظت اس کا مالک صاف کرتا ہے. جب گھوڑا وہ عمل دیکھتا ہے تو وہ گھوڑا اس کو پسند کرنے لگ جاتا ہے. جانور بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو، جو گھوڑے پالتے ہیں ان کو بتائیے. وہ صاف صفائی کریں گے، پھر اس کو ہاتھ لگائیں گے، پھر اس کو ان جگہوں پہ ہاتھ لگائیں گے جو پسند کرتا ہے. گردن پہ ہاتھ لگایا جا رہا ہے، پیٹھ کے اوپر اس کو تھپتھپایا جاتا ہے. اگر اچھا کام کرے تو اس کو سیدھے ہاتھ سے آپ خالی ایسا ٹیپ کرتے مارتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے. آپ اگر ناراض اور خالی ہاتھ کو یوں کیجئے تو آنکھ بند کر کے اپنے منہ کو موڑ لیتا ہے وہ کہ مالک ناراض ہوگا. تو ایک جانور بھی سمجھتا ہے آپ کی زبان، آپ کی ہاتھ کی حرکات اور آپ کے سکنات. ایک بلی اگر آپ کے گھر میں آپ پالتے ہیں تو اس کو پتہ ہے کون سے دودھ میں منہ ڈالنا ہے کون سے دودھ میں نہیں ڈالنا ہے. اس نے آپ کے مار کی وجہ سے نہیں، آپ کی تربیت کی وجہ سے سیکھا. تو سوال یہ بچوں کے ساتھ وہ ریلیشن شپ ہے جس کی وجہ سے وہ ہماری بات کو سنے، ہم سے سیکھے. بچے ہم سے نفرت کر رہے ہیں، گھر کے ماتحت لوگ ہم سے ناراض ہیں، گھر میں عورتیں جو ہے بیوی بچے آپ سے پریشان ہیں. کیوں؟ وہ ریلیشن شپ، وہ ماحول ہم نے نہیں بنایا. یہ سب سے پہلا نقطہ ہے. یہ نہیں ہوا تو آپ بھول جائیے، کسی گھر کی تو بہت دور کی بات ہے، آپ اپنے اطراف ایک انسان کو فائدہ نہیں دے سکتے. اپنے آپ میں تبدیلی لاؤ، اپنے آپ کو اس لیول پہ لاؤ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ڈھنگ سے لوگوں کو پہچانا، لوگوں سے بات چیت کی،
ان کے غم میں آپ نے ان کا غم بانٹا، ان کی خوشی میں آپ شامل ہوئے، ان کے ساتھ آپ نے بات کی، ان سے ان کی خیریت پوچھی. تو اب ہمارا مزاج یہ ہوگا گھر جاؤ تو یہ مت پوچھو کہ یہ ہوا کیا، وہ کیا تھا، سوال اور حکم نہیں، جا کے صرف بات کرو. الحمدللہ آج میرا دن ایسا گزرا، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کا دن بھی اچھا گیا ہوگا. کیا کیا ہوا، کیسے کیا آپ لوگوں نے، میں تو ایسا تھا، آپ نے بھی یہ کیا ہوگا، میں تو امید کرتا ہوں آپ کا فلاں ہوا ہوگا. یہ مزاج اپنا بناؤ، یہ مزاج اپنا بناؤ. یہ جب تک مزاج نہیں بنے گا کسی گھر کی اصلاح نہیں ہوتی. دیکھیے مٹی جب تک نرم نہیں ہوتی نا، وہ دانے کو بھی قبول نہیں کرتی ہے، اور نہ ہی وہ جھاڑ آگے بڑھتا ہے، نہ وہ پھل آتے ہیں، نہ وہ کوئی سبزی، کچھ نہیں آتا ہے. تو مٹی کو جو نرم کرنے کا کام ہے، یہ پہلا نقطہ ہے میرا. تعلقات بناؤ پہلے گھر والوں سے. ایسے کتنے لوگ ہیں جو باپ کی حیثیت سے میری بات کو سن رہے ہیں، ایز اے فادر وہ سن رہے ہیں میری بات کو، اور وہ اپنے بیٹے سے ڈائریکٹ بات بھی نہیں کرتے ہوں گے. بیگم وہ لاڈلے کو تمہارے بول دو یہ کر لینا ہے. بیگم جا کے بولتے لاڈلے ابا بول رہا یہ کر لینا ہے. لاڈلا بولتا جاؤ اپنے شوہر کو بولو نہیں کرتا، کیا کرتے بول دو. بیگم آ کے بولتے بچہ بول رہا انشاءاللہ کر دیں گا. وہ بیچاری نہیں بولتی آ کے، اس کو معلوم یہ دونوں کی جمتی نہیں باپ بیٹے کی. صرف دو ایسے کہ صرف گھر رہے ایک دوسرے کو، انہوں آئے تو انہوں ان کو گھر رہے، انہوں آئے تو ان کو گھر رہے. امی بیچ میں یوں کر رہے بیٹے بیٹے ابا ہے وہ، بیٹے اپنے ابا ہے، ایسا نہیں دیکھتے، ایسا نہیں. یہ حالت ہو چکی ہے ہماری. جب تک آپ بچے کو یہ نہیں بولے بیلٹ نکالوں کیا وہ کوئی کام نہیں کرتا، آپ چپل اٹھاؤں کیا وہ کوئی کام نہیں کرتا، کل سے پاکٹ منی بند کروں گا تو کام کرتا ہے. محبت سے کیوں نہیں کر رہا کام ہو؟ پاکٹ منی بند کرنا، بیلٹ سے مارنا، چپل اٹھانے کو بولنا کیوں پڑتا ہے آپ کو؟ سوال یہ. دوستوں کی سنتا ہے، باپ کی نہیں سنتا ہے. دوستوں کی کیوں سنتا ہے؟ وجہ تو جانو. اس کے ریلیشن ہے دوستوں سے، تو اس کو لگتا ہے یہ میرے خیر خواہ ہے. تو تعلقات بناؤ پہلے بچوں سے، پھر آپ بولیں گے بیٹا یہ کام نہیں ہوا، وہ آپ کے لیے جان دے دیں گا. پھر بولیں گے ابا نے ناراض ہو گیا یار کام نہیں ہوا. بولے اس کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی، صرف آپ کی ایک کڑوی نظر بولتے نا، خالی دیکھ کر ہی بولنا بیٹے یہ کام نہیں کیا تم نے آج. اور اس سے آپ کے تعلقات ہیں تو وہ اب شرم سے پانی ہے، برف پگھلتا نا پگھل جائے گا کہ ابا نے آج گھور کے دیکھ لیے، مجھے کبھی گھورتے نہیں آج تک، غلطی تھی اپنے. اس میں مارنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، چپل بولنے کی ضرورت نہیں، بیلٹ بولنے کی ضرورت کچھ نہیں، صرف نظر اور کام کر جائیں گے. وہ نظر کہ ابا نے آج ٹیڑھی نظر سے دیکھی، یار غلطی ہے اپنی، اپن نے نہیں کی یہ کام. یہ مزاج کب بنے گا؟ جب وہ محبتیں آپس میں ہوں گی. جب وہ خالی رشتے سے محبت نہیں پیدا ہوتی، آپ سمجھ رہے ہو بیٹا ہے آپ کا، آپ سمجھ رہے بیوی ہے آپ کی، آپ اس سے محبتیں نہیں ہوتی. محبتیں پروان چڑھنے کے لیے بات چیت کرنا پڑتا ہے. ایسا اگر محبتیں پروان چڑھ جاتی خالی دیکھنے سے تو کیا ہی بات تھی پھر، کیا ہی بات تھی پھر. نہیں ہوتا ایسا. تو پہلا پوائنٹ، سب سے اہم پوائنٹ، بات کرو، بات سنو، گھر میں تعلقات بناؤ تو باقی سب کام آسان ہونے والے ہیں. یہ پوائنٹ نہیں سمجھ میں آیا، یہ کام نہیں ہوا، پھر بھول جاؤ گھروں کی، تو کیا کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے کبھی؟ تو پہلا نقطہ اہم تھا، تھوڑا سا بڑا تھا. آئیے چھوٹے چھوٹے اب دوسرے نکات رکھتا ہوں بات سمجھنے کے لیے آگے کہ کیا کرنا ہے. جب ہم نے ریلیشن شپ بنا لیا، اب بیوی شوہر کی سنتی ہے، شوہر بیوی کی سنتا ہے، بچے بڑوں کی سنتے ہیں، بڑے بچوں کی سنتے ہیں. آپس میں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں، پانی رکھے کیا، دودھ گرم ہوا کیا، فلاں چیز اٹھائے کیا. وہ خود کر رہے ہیں اس لیے کہ والد ناراض نہ ہو جائے، باپ ناراض نہ ہو جائے، ماں ناراض نہ ہو جائے، تو بچے پہلے کر کے رکھ رہے ہیں سب کام. تو ایک سیٹل ایک لائف ہو گئی. اب بات ہو سکتی ہے، آگے کے نکات پر ڈسکشن ہو سکتا ہے. اب سیکنڈ نقطہ جو کریں گے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو گھر میں عام کرو. قرآن و سنت کی تعلیمات کو گھر میں عام کرو. کیا کروں گے اس کے لیے؟ بہت زیادہ محنت نہیں کرنا ہے. کون سی زبان جانتے ہو؟ ہندی جانتے ہو، اردو جانتے ہو، انگلش جانتے ہو؟ یہ 3 زبانیں شاید یہاں چلتی ہے آپ کے پاس. تینوں زبانوں میں کتابیں موجود ہیں. قرآن کی ایک تفسیر لا لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی ایک اچھی سی کتاب لا لو، اور ڈیلی کا روٹین ڈال لو کہ شام میں ہم عشاء کے بعد یا صبح فجر کے بعد جو وقت آپ کو اچھا لگے، بس گھر میں بیٹھو اور گھر کا ذمہ دار کتاب کھولے گا، صرف ایک صفحہ پڑھو، 1 پیج، مطلب آگے اور پیچھے ملا کے، فرنٹ اینڈ بیک. ایک صفحہ قرآن کی تفسیر کا اور ایک صفحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. بس اتنا ہی کرنا ہے. اتنا ہی کر لو، تمہارا گھر سب سے خوش نصیب گھر، اور تمہارے بچے تمہارے لیے بابرکت ثابت ہوں گے. اتنا ہی کر لو. بہت زیادہ میں نہیں بول رہا ہوں کہ ایک پارہ پڑھنا ہے روز آپ کو یہ کرنا، میں تو خالی اتنا ہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. ایک صفحہ، کتنی عربی آیتیں آئیں گی ایک صفحے میں دیکھ لو، اور کتنا ترجمہ اور تفسیر آئیں گی وہ دیکھ لو آپ. ایک صفحہ تفسیر ابن کثیر لا لی، ایک صفحہ ادھر اور ادھر، اور ایک سیرت کا ایک پنہ شروعات سے چالو کر دی. جو سیرت آپ کو اچھی لگے، جو آپ کو بھائے، جس کی زبان آپ کو اچھی لگے، جس کا ٹرانسلیشن جو آپ کی مرضی. میں آپ کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہا ہوں، بس ایک معمول.
مولوی صاحب تو ماشاءاللہ بول رہے ہیں، امام صاحب تو کر رہے ہیں، مکتب میں تو ہو رہا ہے، عربی میں تو ہو رہا ہے، اسکول میں تو ہو رہا ہے، وہ سب ٹھیک ہے، گھر میں آپ کب کریں گے؟ کب اس کو یہ لگے گا کہ میرے باپ کے نزدیک یا میرے گھر کے ذمہ دار کے نزدیک کتاب اصل ہے، اور وہ خود لے کر بیٹھتا ہے، اس کی فکریں ہیں ہمارے لیے، وہ چاہتا ہے ہم دنیا میں کامیاب ہیں، وہ چاہتا ہے میں آخرت میں کامیاب ہوں، تو لہٰذا وہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے، ہم لوگ بھی ڈیلی بیٹھیں گے اور آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، پھر ان کے ساتھ ریڈنگ کریں، صرف ایک پنہ میں کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں گے ہفتے 2 ہفتوں میں گھر کا ماحول بدل جائے گا، بچے آپ سے سوالات کرنے لگیں گے، قرآن میں تو ایسی آیت ہے، ہم اس کو کیسا کریں گے، فلاں تو ایسا ہے، سیرت کا یہ واقعہ تو ایسا ہو رہا، ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ابو کریں گے، تایا کریں گے، چاچو کریں گے، دادا کریں گے، نانا کریں، وہ کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، چلو گھر کا مرد باہر رہتا ہے زیادہ تر، تو گھر کی جو عورت ہے وہ ذمہ دار بن جائے، وہ کام شروع کر دے کہ چلو ہم لوگ بیٹھیں گے، میں پڑھ کے سناتی ہوں، گھر میں تو سب لوگ ہوتے ہیں، وہ سنیں اور اس کی بات کرنا تو ہے، شروعات تو لینا ہے، اسٹارٹ تو کرنا ہے۔ اتنی ہی تبدیلی، اتنا ہی چینج، ایک صفحہ جو آپ کو مہینہ 2 مہینے 4 مہینے محسوس ہوں گا، آپ کہیں گے میری زندگی بدل گئی، گھر میں بچوں کے حالات بدل گئے، احوال بدل گئے، وہ اب سیرت کو پڑھتے ہیں، سیرت کو سمجھ رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو بدل رہے ہیں، ہم کو یاد دلا رہے کبھی کبھار کہ ابو غلطی ہو رہی، ہم یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، امی ایسا نہیں، ہم نے تو وہ پڑھے نا کل، اس میں تو یہ بات آئی، یہ کیسا ہو رہا ہے، اور فلاں ہے، کرو کرو، اتنا ہی کرو بس۔ اور بچوں پہ کیا اثر ہوتا ہے معلوم؟ بچے بڑوں کو دیکھتے ہیں، بچے وہ کام نہیں کرتے جو آپ ان سے کہتے ہیں، بچے وہ کام کرتے جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو آپ 100 بار بولیں گے نماز کو جاؤ، نہیں جائیں گے، آپ لے کے جاؤ خود اور لے کر آؤ، وہ کرنا شروع کر دیں گے، تو بچے وہ نہیں کرتے جو تم ان سے کہتے ہو، بچے وہ کرتے جو تم ان کے سامنے کرتے ہو، تو اب ہم خود پڑھنے والے بن گئے، ہم خود سیرت نکال کے پڑھ رہے ہیں، ہم خود قرآن نکال کے پڑھ رہے ہیں، بچوں کا مزاج بن جائے گا، وہ بھی جو ہے کریں گے، پھر آپ اگر موجود نہ بھی رہیں تو آپ دیکھیں گے اگر ان کو وہ زبان آتی تو خود پڑھنے لگ جائیں گے، چلو ماشاءاللہ گاڑی لگ گئی، دھکے سے بولتے ہیں اس کو ہم زبان، کام شروع ہو گیا۔ اب جماعتیں کیا کر رہی ہے، تنظیمیں کیا کر رہی ہے، دوسرے آرگنائزیشن کیا کر رہی ہے، وہ سیکنڈ بات، پہلے میں کیا کروں اپنے گھر میں، پرائمری بات، بنیادی بات، اس کے بعد وہ تنظیمیں جماعتیں اور زیادہ کام کریں گے اور بااخلاق معاشرہ بنے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جماعت سے جڑے، ہمارا گھرانہ جماعتی ہے تو اس کا مطلب سب کی اصلاح ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، ایسی محنت کرنا پڑتی ہے، مالی جب تک کھیت پر محنت نہ کرے نا تو باغ نہیں بنتا ہے درخت، اور چھوڑ دے تو پھر تو کاٹے دار درخت اور کیا کچھ نہیں ہوتا، سانپ بچھو کیڑے مکوڑے آتے ہیں۔ تو دوسرا کام قرآن و سنت کی تعلیم عام کرنا، کیسے، ایک طریقہ میں نے بتا دیا، اس سے اچھے طریقے آپ کے پاس ہو اس کو اڈاپٹ کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میری اپنی رائے اور مشورہ ہے۔ تیسرا کام جو کرنا یاد رکھیے وہ یہ ہے، جب بچے کی شادی کریں گے یا بچی کا نکاح کریں گے تو دینداری کو بنیاد بنائیں گے، چونکہ نکاح سے گھر بنتا ہے، یہ اس کی فاؤنڈیشن اور بنیاد ہے۔ جیسا مثال کے طور پہ آپ کے دادا کے گھر میں آپ رہتے تھے، چچاؤں وغیرہ کی شادی ہوئی، پھر گھر الگ ہونا چالو ہے، چچا وہاں رہتے، فلاں وہاں، ہوتا ہے نا ایسے، تو گھر بنتے ہیں نکاح کے بعد، تو نکاح کو دینی بنیادوں پہ کرنا ہے ہم کو، یاد رکھیے نکاح کو دینی بنیادوں پہ کرنا۔ ہمارے نکاح کیا بنیادوں پہ ہوتے ہیں، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہماری نکاح ہو رہے جہیز کی بنیادوں پر، ہمارے نکاح ہو رہے خوبصورتی کی بنیادوں پر، ہمارے نکاح ہو رہے وہ جس کو کہیں گے مالداری کی بنیادوں پر، ہمارے نکاح ہو رہے ڈگریز کی بنیاد پر، ہمارے نکاح ہو رہے وہ خاندانی جو بولتے ہیں نا تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ اس سے کیا فائدہ ہو رہا دین دنیا کا نہیں، لیکن وہ 2 خاندان ملیں گے تو نام بہت ہوگا ہمارا، تو اس کی ننیال یہ ہے، اس کی ددیال وہ ہے، تو اپنا رشتہ اس سے جڑنا ضروری ہے، تو کیسا بھی کر کے ان کے اپنی لڑکی یہ دیں گے ان کو، یا ان کے لڑکے سے اپنی لڑکی کا نکاح کرا کے رہیں گے، یہ سب بنیادیں نہیں۔ نکاح کن بنیادوں پہ ہو؟ نکاح صرف دینداری کی بنیاد پر ہو، پھر اس کا خاندان، حسب، نسب، قبیلہ، یہ وہ، ایون نو مسلمہ ہو سکتی ہو، کچھ بھی ہو سکتا، یہ سب بات کی بات ہے، اصل بنیاد اس کی دینداری ہے۔ ہمارے پاس دینداری چھوڑ کے سب دیکھا جا رہا ہے، دیکھا نہیں جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمائے، لوگ جو ہے عورتوں سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں، اس کے مال کی وجہ سے، ولی مالیہ ولی جمالیہ، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولی حسبیہ، اس کے حسب اور نسب کی وجہ سے، ننیالیہ ددیال ہوئے، ولی دینیہ، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ اے مسلمان نوجوانوں، تمہارے ہاتھ مٹی لگو، تم دینداری کو لازم جاننا، مطلب دوسری چیزوں کو ترجیح نہیں دینا، دینداری کے ساتھ مالداری چلتا ہے، دینداری کے ساتھ خاندان بھی چلتا ہے، دینداری کے ساتھ مالداری، خوبصورتی، خاندان بھی چلتا ہے، لیکن تینوں چیزیں ہو اور دینداری نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے نکاح ہو رہے خوبصورتی کی بنیاد پہ عام طور سے، یا پیسے کی بنیاد پر، جہیز کتنا ملیں گا یا بعد میں کیا ہوں گا، اور کچھ تو اتنے نکمے نوجوان ہوتے ہیں وہ شادی سے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ مریں گا تو کیا کیا چھوڑ کے جائیں گا، تو اس کے حساب سے نکاح طے کرتے ہیں کہ یہ جو سسر مریں گا تو وراثت بٹیں گی تو کیا ملنے والا ہے، شرم کرو، اللہ رب العزت رزق دینے والا ہے تو مجھ سے مانگو، دوسری چیزوں پہ نظر مت رکھو، یہ سب چیزیں آئیں گی نہیں آئیں گی، کیا پتہ زندگی میں کیا ہو تمہارے ساتھ، اور ہو سکتا ہے تم اس کے زندگی میں مر جاؤ، مطلب وارث مر جائے جو ہے جس کی وراثت زندگی میں، کس نے دیکھا، یہ سب کر رہے۔ دینداری کو دیکھو گے نا، دنیا کامیاب، دنیا بابرکت، اولاد بابرکت، زندگی میں کم زندگی لیکن بڑے بڑے کام، اچھی صحت، یہ سب فائدے اٹھاؤں گے اس کے۔ تو نکاح کو دینداری کی بنیاد پہ کرو۔ ہم لڑکی سے نکاح کرتے ہیں اس کی خوبصورتی اور مالداری کی بنیاد پر، اور لڑکوں سے نکاح کیوں کرتے ہیں؟
بہت کماتا ہے، بہت کماتا ہے، فلاں ویزا لگا ہوا ہے، فلاں پاسپورٹ ہے، ہمارا تو اودا پاسپورٹ رہتا ہے، اس کا پاسپورٹ کا کلر ہی الگ ہے، فلاں ملک میں رہنے والا ہے، یہاں کا ہے، وہاں کا ہے، فلاں ہے، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے، سب ہے، اچھی بات ہے، میں نہیں کہہ رہا باہر جو لوگ رہے وہ غلط لوگ رہتے، وہ گناہ گار رہتے، لیکن کیا وہ دیندار ہے؟ دیندار ہے تو پھر وہ کہیں کا بھی ہو جائے، اس کے پاس پاسپورٹ نہ بھی ہو تو چلے گا انشاءاللہ، اس کی نیشنلٹی کیا نامعلوم بھی ہو تو چلتا ہے. ہاں، موسیٰ علیہ السلام بے گھر ہے اور اپنے ملک سے جس کو کہیں بھاگ کر آئے ہوئے، اور کہاں پہنچے ہوئے؟ مدین میں. اور شعیب علیہ السلام روایتوں میں لوگ بتاتے ہیں کہ وہ جو اس زمانے میں جو قرآن نے بیان کیا کہ ایک شیخ تھے، مطلب ایک بزرگ انسان تھے، وہ شعیب علیہ السلام تھے. وہ اپنی بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام کی دینداری کی وجہ سے جو ہے کر دیتے ہیں، ہے نا پورا واقعہ. تو موسیٰ علیہ السلام کی تو نیشنلٹی بھی نہیں ہے، وہ اپنے ملک سے نکالے گئے، پلس کیس چل رہا ہے، اور معمولی کیس نہیں، مرڈر کیس چل رہا ہے اس ملک کے اندر جہاں سے آئے فرعون کے پاس. غلطی سے مارا تھا، لیکن مارا تھا، ہوا تھا جو واقعہ آپ سب جانتے ہیں. تو نیشنلٹی نہیں، پیسہ وغیرہ سب چلا گیا، ہوں گے بادشاہ شہزادے اپنی جگہ کے، اب نہیں ہے کچھ بھی، لیکن ابھی جو چیز ہے دینداری، اور شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی نکاح میں دے دی. تو یہ اصل چیز ہے، دینداری اصل چیز. تو نکاح کو جو ہمارا تیسرا نقطہ ہے، کیسے کیا بنیادوں پہ کرنا ہے؟ دینداری بیس بنیں گے اس کی. دینداری کے ساتھ مالدار ہے داماد، بہت اچھی بات ہے. دینداری کے ساتھ اس کے پاس سب کچھ ہے، بہت اچھی بات ہے. دینداری نہیں ہے، بہت مالدار ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا، نہیں لا کے سدھار لیں گے، لا کے کوئی سدھرتا نہیں ہے. یہ ممکنات نہیں ہوتا، یاد رکھیے، سوائے اس کے کہ اللہ جو چاہے. پھر تو اللہ جو چاہے تو پھر تو میں تو دنیا کا سب سے مالدار انسان ہی بن سکتا ہوں، لیکن یہ سب خیاس باتیں ہیں نا. کوششیں بھی لگتی ہیں چیزوں کے پیچھے، تقدیر بھی اپنی جگہ میں مانتا ہوں. تو یہ کوشش کرنا ہے کہ دینداری کو ہم ترجیح دیں گے. یاد رکھیے چوتھا کام کیا کرنا ہے ہم کو، یاد رکھیے چوتھا کام یہی یاد رکھیے جو گھروں کی اصلاح میں کرنا ہے، گھر میں آنے جانے کا اچھا نظم بنانا ہے. مطلب کون آئیں گا اور کون نہیں آئیں گا، مطلب محرم اور غیر محرم کی تمیز سکھانا ہے. ہمارے پاس گھروں میں محرم غیر محرم کی کوئی تمیز نہیں، پھر پریشان ہے، بچی نے افیئر کر لیا، بچے نے فلاں کر لیا، یہ ایسا ہو رہا میرے گھر پہ جانے کے بعد، وہ ہو جا رہا، میں جن کو پسند نہیں کر رہا وہ گھر میں گھس جا رہے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے پردے کا نظم نہیں رکھا. گھر میں آنے جانے کے داخلہ، مطلب گھر میں کون آئیں گا اور کون جائیں گا، اور گھر سے عورت باہر جائیں گی تو کیسے جائیں گی، مطلب پردے وغیرہ کا اہتمام. عورتیں بھی اس کے علاوہ خاص خیال رکھیں کہ پردے کا وہ خصوصی طور سے اہتمام کرے. پردہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے، یہ آپ کا پروٹیکشن ہے، یہ آپ کی حفاظت ہے، یہ آپ کی عفت ہے، یہ آپ کی جو ہے عظمت ہے. یاد رکھیے اسی نے آپ کو مقام دیا، اور یہ بہت کچھ ہے آپ کے لیے. یاد رکھیے، اور آپ دنیا کو اعلان کرتے جب آپ پردہ کرتے ہیں کہ میں سب کے لیے نہیں ہوں، میں خاص عورت ہوں. ہر کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا ہے چونکہ میں عام نہیں ہوں، میں خاص ہوں. اللہ رب العزت نے مجھے سب کی نظروں کے لیے نہیں بنایا، وہ میرے محرمات کی نظروں کے لیے بنایا اور میرے شوہر کے لیے مجھے بنایا. ہر کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا ہے. تو یہ ایک اعلان ہے آپ کا. ہوتا ہے نا آپ ہر چیز میں ایکسکلوسیو رہنا چاہتے ہیں، سب سے ہٹ کر، ہینڈ سیٹ سب سے ہٹ کر، گاڑی سب سے ہٹ کر، جو خاندان میں اور شہر میں نہیں ہے. تو یہاں بھی آپ اعلان کرتے ہیں کہ میں عام عورت نہیں ہوں، میری ہر چیز ہر کسی کے لیے نہیں ہے، میں اپنے محرمات کے لیے ہوں اور اپنے شوہر کے لیے ہوں. یہ پردہ، آپ کی عفت، آپ کی پاک دامنی، آپ کون اعلان کرتا ہے. یاد رکھیے یہ بہت بڑی بات ہے. ایک کہنے والی خاتون نے بڑی اچھی بات کہی تھی. وہ ایک سپر ماڈل تھی، آسٹریلیا کی رہنے والی تھی، اسلام قبول کر لیا. اس سے کسی نے انٹرویو لینے والے نے پوچھا تم تو پہلے سپر ماڈل تھی، کبھی کپڑے پہنتی کبھی بغیر کپڑوں کے رہتی تھی، کتنی آزاد تھی، کیا اسلام قبول کر لیا اور انٹرویو دینے بھی آئی تو نقاب وقاب لگا کے برقعے میں آ گئی. بڑا پیارا جواب اس خاتون نے دیا تھا، ہماری اس بہن نے دیا تھا. اس نے کہا کہ جب میں برقع پہنتی ہوں تو آئی ایم دا فلیگ بیرر آف اسلام، میں اسلام کی علم بردار. علم سمجھتے ہیں؟ جھنڈا لے کے جو آگے چلتا نا، جیسا ایک ملک ہے کھیلنے جا رہا تو کیا کرتے ہیں، ایک آدمی ملک کا جھنڈا لے کے آگے چلتا، پوری ٹیم پیچھے چلتی، دیکھا نا آپ نے. تو میں فلیگ بیرر ہوں اسلام کی، میں اسلام کو ریپرزینٹ کرتی ہوں دنیا کے سامنے، اور میں سب کے لیے نہیں ہوں، میں خاص ہوں. پہلے میں جب سپر ماڈل تھی سب کے لیے تھی، اب میں خاص ہوں. تو اس نے سمجھ گئی برقعے کا معنی کیا ہے، اس نے سمجھ گئی پردہ کس کو بولتے ہیں. اس نے اپنی وہ جو سو کالڈ فریڈم تھی، آزادی تھی، اس کو چھوڑ دیا حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا کی جھنجھٹ سے نجات اور آخرت میں جہنم سے نجات کے لیے. تو پردہ، تو گھر میں کون آئیں گا، گھر سے کون جائیں گا، پردے کا اہتمام آنے جانے میں اس کا. تو اس کو محرم غیر محرم کے رشتے وغیرہ کے اندر کریں گے. چوتھا اور پانچواں پوائنٹ یاد رکھیے جو کریں گے ہم گھروں کی اصلاح کے لیے، گھر میں ایک دینی کتب خانہ، ایک لائبریری ضرور بنائیے اپنی. اور اس کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں کیسے بنانا ہے. یہ طے کر لیں کہ گھر میں دینی کتابیں ہم لائیں گے اور ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے کچھ پیسہ بچا کے لائیں گے. زیادہ پیسے کے نہیں لینا، اپنے تنخواہ کا 1% بس، 1%، 1%. 10,000 کماتے تو صرف 100 روپے کتاب لینا بس، زیادہ مت کرو، اتنا ہی کرو. ہر مہینے کے لے کے آؤ. 20 کماتے تو 200 کی لو، 200 میں 2 لو، 3 لو، جتنی بھی آتی. 20 30 تو 300 روپے اتنے خرچ کرو بس. ہر مہینے کتاب لاؤ. 10 سال میں کتنی کتابیں ہو جائیں گی؟
120 کتابیں یوں ہی گھر میں جمع ہو جائیں گی. آپ زندگی میں رہیں گے چلے جائیں گے, کتابیں رہیں گی, لوگ پڑھتے رہیں گے, ثواب ملیں گا. بلکہ آپ کی زندگی میں نہ جانے کتنے لوگ گھر میں آئے, انتظار کر رہے تھے, کتاب اٹھائی, ایک مسئلہ پڑھ لیا, زندگی میں لاگو کر دیا, الحمدللہ آپ اس کی وجہ بنے. آج ہمارے پاس دیکھیے دنیا کی ساری کتابوں کے ڈھیر ہم لگا دیتے ہیں, لیکن دینی کتابوں کا ہمارا حال یہ ہے کہ وہ مانگ مانگ کے پڑھتے ہیں, مانگ مانگ کے پڑھتے ہیں نا. وہ آپ کے پاس ہے نا, ذرا دے دو. میں نے تو یہاں تک لوگوں کو دیکھا کہ اگر ان کو کہے نا قرآن کی تفسیر لو تو بولتے ارے یہاں سے مت لو, عمرے کو جانا ہے نا اپنے کو 2 مہینے بعد, تو اب وہاں جائیں گے, پھر مسجد نبی میں جائیں گے, مسجد نبی میں پاسپورٹ بتاتے ہو قرآن فری ملتا. سبحان اللہ, وہ ایک قرآن فری لینے کے لیے 2 مہینے ہدایت سے دور رہیں گا. ہاں, جوتے چپلیں خریدتے ہو ہزاروں روپے کی, شرم کرو. اللہ کی کتاب اور دین کے لیے انویسٹمنٹ کرنے کو جان پہ آتا ہے. نہیں اتنی مہنگی کتاب, 1000 روپے کی تفسیر, نہیں 1000 تو بہت بول دیا میں نے آپ کو, ترجمہ تو 1000 کے اندر ہی آتا ہے, کتنا بھی اچھا لو. ہاں تفسیریں تھوڑی مہنگی ہوتی ہے, اس میں بھی 30% 40% ڈسکاؤنٹ تو اپن لے ہی لیتے. دنیا کی کسی چیز میں آپ کو سال بھر ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا. دینی کتابوں میں آپ نے حالت یہ کر دی بیچاروں کو کہ نہ تم کماؤ نہ کچھ کھاؤ, ہم ڈسکاؤنٹ ہی لیں گے 50% 60%. کیا ہے یہ؟ کیسے بڑھیں گی پھر پبلشر, کیسے بڑھیں گی دینی باتیں آگے جب آپ ڈسکاؤنٹ میں ہر کام کریں گے. سال میں کپڑے لیتے تو ایک ہی بار ڈسکاؤنٹ آتا ہوں گا, لیکن یہاں تم کو سال بھر ڈسکاؤنٹ چاہیے. دینی کاموں کے اندر ہر چیز میں ڈسکاؤنٹ چاہیے, فری. دین کا معاملہ فری ہے. صحابہ نے اپنی جانیں دی, اپنے گھر لٹا دیے, بیوی بچوں سے سالوں سال دور رہے, اپنی کمائی کو یوں ہی چھوڑ کر جو ایک بستی سے نکل گئے صرف دین کے لیے. اور میرا حال یہ ہے کہ 200-400 روپے کتاب خریدنا میرے دل پہ نہیں ہے. خرچ کیجئے دین کے لیے. تو ایک کتاب ایک مہینے میں 1% تنخواہ سے, بس زیادہ نہیں. 5000 کماتا تو 50 کی لوں گا بس. اتنا کرنا شروع کر دو, دیکھو زندگی بدل جائیں گی. وہ کتابیں آپ کے لیے ایک علم کا ذریعہ بنیں گی. ان کتابوں کے ذریعے نہ جانے آپ اور آپ کی اولادیں کتنا فائدہ اٹھائیں گے, اور وہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. ہر آدمی یہ کرے. ہر گھر میں بچے پڑھتے ہیں تو کیا پورے محلے میں ایک ہی سلیبس لاتے ہیں؟ نہیں, ہر بچہ, 2 جڑواں بچے بھی ایک کلاس میں پڑھے, سلیبس تو 2 آتے ہیں نا. پھر ہر گھر میں ایک کتاب دینی چھوڑ کر دوسروں کی ادھار کیوں لینے کی بات ہو رہی ہے؟ کتابیں بھی سب کے پاس ہو, کتابیں سب اس کو رکھے اپنے پاس. تو بہرحال ایک چھوٹی سی لائبریری اپنے گھروں کے اندر آپ قائم کریں, بہت اہم چیز ہے. چھٹا نقطہ آج جو دیکھیں گے ہم وہ یہ ہے, بچوں کے اسلامک ایجوکیشن کا سسٹم بنائیے. اس سے بھی اچھا بچوں کے اسلامک ایجوکیشن کا سسٹم بنائیے, اس سے بھی اچھا. کس سے بھی اچھا؟ اسکول کے سسٹم سے, اس سے بھی اچھا. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اسکول کے لیے 1000 خرچ کرتے ہو تو اس کے لیے 1500 خرچ کرو. اسکول کے لیے ڈھونڈ کے ڈالتے ہو نا, کون سے اسکول میں ڈالنا تلاش کرتے ہو, تو اس کے لیے بھی ایسے مکتب اور ایسی چیزوں کو تلاش کرو, ایسے ٹیچرس, ایسے معلم جن کے پاس تم خرچ کرو, اور پھر بولو الحمدللہ دیکھو بچہ فلاں چیز سیکھ رہا ہے. تو دینی تعلیم کے لیے بچوں کے نظم بناؤ, سسٹم بناؤ, اور خرچ کرو اتنا جتنا اسکول سے یا اس سے زیادہ. مطلب جتنا اسکول کو خرچ ہے اتنا یا اس سے زیادہ. اسکول کے لیے کیا کرتے ہیں, بچہ پیدا ہوا کون سے بورڈ میں ڈالنا فکر لگ گئی, لیکن کون سے مکتب عربی میں جائیں گا کوئی فکر نہیں. جب بچہ بڑا ہو گیا, کسی نے بولا ارے شرم کرو, 6 سال کا بچہ عربی نہیں آتی, تو بھاگ رہے, کون سے مولوی صاحب پڑھائیں گے, ارے مولوی صاحب آپ پڑھا دیں گے, آپ پڑھا دیں گا. پھر مولوی صاحب کے پاس گئے, مولوی صاحب بولے میں گھر پہ آ کے پڑھا دوں گا, 600 روپے لوں گا, 500 روپے لوں گا. شرم کرو مولوی صاحب, آخرت میں تم جیسے لوگ ہی رہیں گے جو جہنم میں جائیں گے. قرآن پڑھانے کے پیسوں کی بات کر رہے ہیں کیا؟ دوسری جگہ نہیں سمجھ میں آتی بات. مولوی صاحب کو تو فرشتے آ کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کے چلے جاتے ہیں, ان کو تو ضرورت نہیں کمانے دھمانے کی. ہم لوگ ہی, ہم کو ہی ضرورت ہے پیسوں کی پوری مکہ میں, تو 500 روپے بہت مشکل جاتے ہیں. لیکن یہی بات اسکول کے لیے, اسٹیٹ بورڈ 1000 اپروکسیمیٹ فیس, CBSE 3000 منتھلی فیس, اور پھر وہ ٹرانسپورٹیشن والا, ICSE, IGCSE, IB, کتنے بورڈز آ گئے ہوتا ہے نا. تو لوگ فیس بھر رہے ہیں, مطلب 60 70 80 ہزار تک ماہانہ فیس بھر رہے ہیں. میں جس شہر سے آتا ہوں, شہر میں ہر ٹائپ کے ایون انٹرنیشنل بورڈز بھی وہاں پائے جاتے ہیں. تو ایک سال کی فیس تقریباً 13.5 لاکھ روپے ہوتی ہے. مطلب ہر مہینے کی فیس تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب ہوتی ہے. ایسے بورڈز بھی, اور ماشاءاللہ مسلم بچے پڑھتے ہیں وہاں جا کے, خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ اللہ نے اتنا دیا اور صحیح جگہ لوگ لگا رہے ہیں. لیکن دینی تعلیم کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اس کے لیے استاد پہ کیا خرچ کیا آپ نے؟ ہاں میں برا نہیں کہہ رہا ہوں, اس کو میں کوس نہیں رہا ہوں, لیکن یہاں بھی تو خرچ کی ضرورت ہے نا. یہاں بھی تو کریم لگانے کی ضرورت ہے نا اپنے مال کا, کیونکہ یہی تو چیز ہے جو فائدہ دیں گی. ڈاکٹر بن گیا لیکن بے اخلاق تھا, ڈاکٹر بن گیا لیکن بے دین تھا, انجینئر بن گیا لیکن بد اخلاق تھا, ایڈوکیٹ بن گیا بد اخلاق تھا, دینداری نہیں تھی اس کے اندر, فارمیسسٹ بن گیا, یہ بن گیا, مینیجر بن گیا, آپ نے دین نہیں دیا. اس کے برعکس وہ چاہے چھوٹی سی ڈگری لیتا لیکن دیندار ہوتا تو زیادہ فائدہ دیتا ہے اس دنیا میں آپ کو اور آخرت میں. تو امپورٹنٹ چیز ہے نا. تو میں پڑھائی سے نہیں روک رہا ہوں, میں تو کہتا ہوں بہت تعلیم حاصل کرو, اللہ نے دیا ہے تو یہی صحیح جگہ ہے جہاں خرچ کرو بچوں پر. لیکن دین کے لیے کیا, یہ بھی تو سوچنا. تو سسٹم ایجوکیشن کا اتنا اچھا جتنا اسکول کا یا اس سے اچھا, یہ بنانے کی سخت ترین ضرورت ہے, یاد رکھیے. اور آخری پوائنٹ جو آج میں آپ کو رکھوں گا, یاد رکھیے,
جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یاد رکھیں. ویسے تو کئی چیزیں ڈسکس کی جا سکتی ہے لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. یاد رکھیں جمعہ کا خطبہ یاد رکھیے، تو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو مس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. وہ پوائنٹ ہے یاد رکھیں جو کہ آج کا آخری پوائنٹ رہے گا. ہم اگر گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں، حقیقی اصلاح چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں چاہتے ہیں، تو ہم کو بچوں کو ایک برائی ہے جو ہم نے معمولی سمجھ کے ان کو چھوڑ دیا، اس سے بچانا ہوگا. اور وہ برائی ہے، یا اس کو اگر آپ کنٹرول کر لیں تو پورے گھر کی اصلاح آج اور ابھی ہو سکتی ہے. کم از کم آدھی برائیاں گھر سے نکل سکتی ہے. وہ ہے گھروں میں موجود سکرینز. میں اگر آپ سے سوال کروں کہ ایک پانی کا گھڑا ہے، اس میں صاف پانی بھرنا ہے آپ کو، لیکن اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس میں سے نالی کا پانی آتا ہے، اور سوال کروں کہ کتنے سال میں گھڑے میں اچھا پانی بھر سکیں گا، تو آپ بولیں گے کبھی بھی نہیں. اچھا پانی اوپر سے ڈالو گندا پانی آ جاتا، اچھا پانی اوپر سے ڈالو گندا پانی آ جاتا. تو طریقہ کیا ہے؟ پہلے گندے پانی کا سوراخ بند کرو گھڑے کو خالی کر کے، اس کے بعد صاف پانی بھرو تو رہیں گا نا پانی اندر. ہاں، یہی طریقہ ہے اس کا. تو سوال یہ کہ ہم جو اصلاح کی بات کر رہے ہیں، تو فیشن پرستی، الحاد، دین کو چھوڑ دینا، ایتھیزم، ہومو سیکشوالٹی، یہ برائی، فیشن کے بعد جو ہے خرچ کرنے کی بری عادتیں، اور شو بزنس، دکھاوا کرنا، کہاں سے آ رہا ہے سب؟ دین سے دوری، دنیا پرستی، مادہ پرستی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ میڈیا کے تھرو آ رہی ہے. میڈیا کے تھرو دکھایا جا رہا ہے. میڈیا کس کے تھرو آ رہا ہے؟ اسکرینز کے تھرو آ رہا ہے آپ کے پاس. تو وہ اسکرین ٹائم اگر کم نہیں کریں گے، وہ اسکرین پہ کنٹرول نہیں لائیں گے، تو بچوں کی تو کیا کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور آج کتنے ماں باپ ہیں جو میری اس بات کو سن رہے ہیں، وہ بڑے خوش ہے. کس چیز سے خوش ہے معلوم آپ کو؟ کہ وہ ہم نے کیا کیا، بچوں کو اسکرین دے دیے تو ہمارا پورا ٹائم بچ رہا. میں آرام سے بزنس کر سک رہا ہوں، بیوی آرام سے بازار جا کے آ سک رہی، انہوں آرام سے سہیلیوں کے اندر جا رہے ہیں، میں آرام سے دوستوں میں بیٹھ رہا ہوں. جہاں جا رہے بیٹا یہ لے چل بیٹھ جا. وہ بیچارہ ایک نشے کرنے والے انسان کے ساتھ لیا اور پڑا ہوا ہے کونے میں. آپ اس کی زندگی خراب کی خوش ہو رہے ہیں کہ اسکرین دے دیا تو میرا ٹائم بچ گیا. آپ کا تو ٹائم بچ گیا، لیکن اگلی نسلوں کا ٹائم پورا ختم کر کے جا رہے ہیں. آپ فنش کر کے جا رہے ہیں، ان کو آپ ختم کر دے رہے. یاد رکھیں، آپ پورا فیوچر جنریشن کو آپ کے ڈیمولش بولتے ہیں نا، برباد کر دے رہے بنی بنائی چیز کو. اسکرین ٹائم ختم کرنا ہے، کم کرنا ہے، بچوں کے ساتھ خود رہنا ہے. ماں باپ کو سب سے پہلے کنٹرول میں لانا ہے. سونے تک میاں بیوی وہی کر رہے ہیں، وہ کٹ 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 آوازیں آتی رہتی، بس سب کیس دبتی ہے اس کی. تو دونوں ساتھ سو رہے ہیں، ایک بستر پہ سو رہے ہیں، دونوں کی پیٹھ ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے، اور ادھر پلٹ کے کرتے ہیں. اب انہوں اس میں جھانک لیتے تو ادھر چھپا لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑی پرائیویسی تو رہنا چاہیے، لیکن انہوں جھانک لیتے تو انہیں چھپا لیتے بیوی بھی، کچھ بھی نہیں، لیکن تھوڑی پرائیویسی رہنا چاہیے. امی سے کچھ پرسنل چیٹ تھی تو ذرا آپ غیر محرم ہے نا، جیسا اور بھی ایسے پرسنل باتیں تھی، یا سالی صاحب بہن سے تھی. کیا تماشا لگا رکھا ہے. سونے تک یہ حال ہے. تو کیا دن میں کرو گے؟ کیا نسلوں کو پڑھاؤ گے؟ کب پلاننگ کرو گے؟ کب ٹائم ہے تمہارے پاس؟ بڑوں کو بھی اسکرین ٹائم کم کرنا ہے، بچوں کو بھی اسکرین ٹائم چھڑانا ہے. یہ اسکرین جو بربادی لا رہی ہے، آپ یاد رکھیے آنے والے دور میں اگر ہم نے اسکرین کو نہیں روکا، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، یہ اتنا بڑا نقصان دینے والا ہے کہ یہ پوری نسل کو جو ہے نا بغیر ڈسیبلٹی کے ڈسیبل بنانے والا ہے. وہ معذور پیدا نہیں ہوئے، لیکن وہ معذور تو ہو جائیں گے، بغیر دیکھے کہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اور یہ ایسا کریز ہے، اس کے اتنے نقصانات ہیں کہ اللہ ہی جو ہماری حفاظت کرے. لہٰذا اس کے لیے مجھے اور آپ کو تیار ہونا ہے، اور اپنی اگلی نسلوں کو اگر ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین کو ختم کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، منیمائز کرنا ہے، کم سے کم دیکھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو دیکھتے ہیں اس میں فائدہ ہی اٹھانا ہے. کارٹون اور فالتو چیزیں نہیں دیکھنا ہے. کام کی چیزیں تو دیکھو، ورنہ اس کو بند کر دو. بچے کیا دیکھیں گے ہم دیکھ کے سلیکٹ کریں پہلے، پھر ان کو بتائے کہ دیکھو. ڈائریکٹ اوپن انٹرنیٹس مت دو ان کو. اللہ نہ کرے ایک خطرناک تصویر، ایک بری چیز سامنے آ جائے اور اس کی زندگی پوری برباد کر دے، اس کی پوری تعلیم برباد کر دے، اس کی تربیت برباد کر دے، اس کا دین اور ایمان برباد کر دے. ایسا ہوتا ہے. تو لہٰذا بچوں کی میں خلاف نہیں ہوں، بچوں کی موبائل دینے کے خلاف نہیں ہوں. کنٹرولڈ وے میں ہر چیز ہو تو میں سمجھتا اچھا ہے. کھانا حلال ہے، لیکن آپ کتنا بھی کھائیں گے تو پیٹ خراب ہوگا، بیمار ہو جائیں گے. تو کنٹرولڈ وے میں ہو، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ 7 پوائنٹس تھے جو میں نے آج مناسب سمجھے آپ تمام کے سامنے رکھوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے گھروں کی حقیقی معنوں میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم تمام کے لیے آسانی کرے اس کام کے اندر. اللہ رب العزت ہماری کوششوں کو قبول کرے، ہمارے گھرانے کو ویسا گھرانہ بنا دے جیسا اللہ پسند کرتا ہے. جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارے ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.